قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوح انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں ایک مشہور و معروف واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز اسلام چینل۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی نے ان سے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا ایک بندہ خضر علیہ السلام آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی کو ایک ٹوکری میں رکھ لو، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ میرا بندہ موجود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل دیے۔ جب ایک چٹان پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے دونوں اپنے سر پتھر سے ٹیک لگا کر سو گئے۔ اسی دوران مچھلی تڑپ کر دریا میں جا گری۔ جہاں وہ مچھلی گری، اللہ تعالیٰ نے پانی کی روانی روک دی اور وہ جگہ سرنگ کی طرح بن گئی۔ بیدار ہو کر دونوں حضرات آگے چل پڑے۔ جب سفر کافی طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لہٰذا کھانا لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ یوشع نے کہا، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے وہیں مچھلی گم ہو گئی تھی اور مجھے شیطان نے آپ سے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ مچھلی نے دریا میں عجیب طور پر راہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو اسی فکر میں تھے کہ مچھلی کہاں غائب ہوتی ہے۔ پھر دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان پر واپس چل دیے۔ جب چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک کپڑا لپیٹے ہوئے آدمی حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو عمدہ باتیں سکھائی گئی ہیں وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جس چیز کی پوری حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں تم اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہو۔ آخر کار حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام مل کر دریا کے کنارے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتیوں پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کرا دے۔ اس ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ اسی دوران ایک چڑیا نے کشتی کے ایک کونے پر بیٹھ کر دریا میں سے ایک یا دو چونچ پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو فوراً کہنے لگے کہ ان کشتی والوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا اور اتنا اچھا سلوک کیا، اور آپ نے انہی کی کشتی کا تختہ توڑ کر انہیں ڈبونے کی کوشش کی، یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ بھول چوک پر میری گرفت نہ کریں اور میرا کام مشکل نہ بنائیں۔ پھر جب دریا سے خشکی پر آئے تو راستے میں ایک لڑکا دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے تو ایک ناحق خون بہا دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب میں کوئی سوال کروں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ آخر کار دونوں چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔
اتفاق سے اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم ان بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار درست کر دی، آپ کو اس کی مزدوری لینی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے، یہ ہیں ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نظر جو دیکھتی ہے وہ اسی سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتا ہے، در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحتیں کارساز ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کے واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔